اس لیے کہ کسی مسلک میں ایک حدیث اگر ہے تو اس کی تائید کر رہی ہے تو دوسری حدیث اس کے خلاف بھی جا رہی ہے. تو آپ علماء ہی سے پوچھتے ہو کہ دو چار قسم کی حدیثیں ہیں، ان میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کسی بھی دو حدیث میں آپ کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بات ہمیں معلوم ہے، وہ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں دکھ رہا ہے، دو حدیثوں میں تعارض دکھ رہا ہے. دکھنے کی بات ہو رہی، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ نہیں ہے. دکھ رہا ہے تو آپ کیسے اس کو سالو کریں گے یا آپ کس کو فالو کریں گے؟ اب دونوں بھی حدیث صحیح. اب عامی، میں تو ایک عامی آدمی ہوں، تو میں کیسے فالو کروں؟ میں آپ کو پوچھوں گا تو آپ مان لیجیے کہ آپ عامی ہیں، آپ کے پاس دو حدیثیں آئیں، آپ کو لگ رہا ہے حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ پھر میں بتاؤں گا میں بطور اہل حدیث کیا کروں گا. وہ جو اپنے مذہب میں جو صحیح لگ رہا ہے وہ اسے فالو کرے گا. جو مذہب میں اس کے صحیح لگے گا. اہل حدیث یہ کرے گا کہ وہ ایک عالم دین کے پاس جائے گا اور دیکھے گا کہ اگر یہ دو حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو دونوں میں سے تطبیق کی ایسی کون سی صورت بن رہی ہے جس سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، اور تطبیق کی صورت پر عمل کرے گا جس سے دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جا رہا ہے. وہ محدثین کے اقوال دیکھیں گے، فقہا کے اقوال دیکھیں گے کہ انہوں نے اس پہ تطبیق دی ہے کہ نہیں دی ہے. اور تطبیق دینا یعنی اصول ہے ہمارے یہاں پر کہ اعمال الدلیلین خیر من اہمالہما، کہ دو دلیلوں پر عمل کر لینا بہتر ہے، خیر من اہمال احدہما، ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے. تو جب دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ہمارا پہلا منہج اصول یہ ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل حدیثوں کے پاس اصول نہیں ہوتے، وہی سن لیں اہل حدیثوں کے اصول بھی، ہاں، کہ اعمال الدلیلین خیر من اہمال احدہما یا الغاء احدہما، کہ دونوں دلیلوں پر عمل کر لینا اگر ممکن ہے تو دونوں دلیلوں پر عمل کرنا چاہیے بنسبت اس کے کہ ایک کو چھوڑ دینا پڑے. تو پہلی صورت تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جس دلیل میں بھی ٹکراؤ ہو رہا ہے ان دلیلوں میں سے کوئی ایسی صورت نکل جائے کہ جس سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، اور وہ تطبیق علماء عام طور پہ شارحین حدیث عام طور پہ حدیث کی شرح میں دیتے ہیں. اگر تطبیق کی صورت نہیں ملے گی تو ہم پھر تاریخ کی تلاش کریں گے کہ بھئی دونوں میں سے کیا ایسا کوئی ہے کہ بھئی ٹکراؤ ایسا ہو رہا ہے کہ دونوں پر عمل کی گنجائش نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے اگر ان میں سے کوئی دلیل کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ یہ دلیل تاریخ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے مؤخر ہے اور یہ دلیل جو ہے وہ مقدم ہے، تو مقدم دلیل کو منسوخ مان کر کے جو مؤخر دلیل ہے اس کو ناسخ مان لیں گے اور اس پر عمل کریں گے. ہمارے یہاں اصول ہوتا ہے جب دلیلوں میں ٹکرا ہو تو آپس میں. شیخ آپ تو عالم ہیں تو آپ بولیں. ایک بات یہ بتائیے کہ اگر امام ابو حنیفہ کے دو قول مل جائیں اور دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو ایک مقلد کیا کرتا ہے؟ آپ کوئی ایگزامپل دیں گے تو سمجھ میں آئے گا شیخ. تو بھائی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ امام حنیفہ سے، جیسے امام ابو حنیفہ سے ایک قول یہ ملتا ہے کہ وہ عربی زبان میں خطبے کو غیر عربی زبان میں نماز کی اجازت دیتے ہیں کہ غیر عربی زبان میں نماز ہو سکتی ہے. ایک قول ملتا ہے کہ نہیں ہو سکتی، دو قول ہیں ان کے پاس. اب آپ کیا کریں گے؟ اب جو مجتہد جو فیصلہ سنائیں گے تو ہم عامی سے فالو کریں گے، ایکسپٹ کریں گے. تو ایک مجتہد اگر امام حنیفہ کے قول میں تطبیق دے سکتا ہے تو ایک مجتہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں تطبیق نہیں دے سکتا. جبکہ امام حنیفہ انسان ہیں اور ان کے اقوال اگر آپس میں ٹکرا سکتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن و سنت کا مصدر اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس میں آپس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. تو اگر ایک مجتہد کے قول میں تطبیق دی جا سکتی ہے، راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جبکہ مجتہد انسان ہے اور ایک انسان کے دو قول آپس میں متضاد ہو سکتے ہیں، جبکہ شریعت قرآن و سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس میں حقیقت میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے ذہن میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو جیسے آپ کا مجتہد اپنے امام کی مطلب مجتہد مقلد اپنے امام کے قول میں تطبیق دے سکتا ہے، تو الحمدللہ جو قرآن و سنت کا مجتہد ہے نا، وہ اللہ کے نبی کی دو حدیثوں میں، قرآن کی دو آیتوں میں، کسی آیت اور حدیث میں اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے، تعارض ہو رہا ہے، تو وہ الحمدللہ تطبیق دے سکتا ہے. علماء نے تطبیق دی ہے، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ مطمئن ہیں آپ جواب سے؟ سرفراز بھائی بارک اللہ فیکم. یہ پوائنٹ کیوں نہیں پیش نظر جو ہے ہم اور آپ رکھتے ہیں کہ ایک مقلد جو مجتہد جس کو سرفراز بھائی نے کہا، وہ جب فتویٰ دے گا تو اس نے پہلے سے سوچ لیا ہے کہ مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بتانا ہے یا فقہ حنفی کا مسلک بتانا ہے، اس نے طے کیا ہے. اس کی نیت دیکھیے. اور دوسری طرف ایک ایسا عالم جو اہل حدیث ہے، اس کی نیت دیکھیے. اس کی نیت یہ ہے کہ مسئلہ وہ بتانا ہے جو قرآن و سنت سے قریب ہوگا. نیتیں پہلے دونوں کی دیکھ لیجئے. آپ یہ لائن اگر آپ کے ذہن میں رہے تو بھٹکیں گے نہیں. اس کی نیت ہے کہ فقہ حنفی میں دیکھیں گے مسئلہ کیسا ہے اور راجح مفتہ بہی قول کیا ہے، وہ بتانا ہے.
अहले हदीस आलिम सोच रहा है कि यार मसले को देखेंगे, सबसे कौन सा मसला कुरान और हदीस वाफिक कौन सा है। करीब है, वो मसला वो बताएगा और वो मसला वो बताएगा। दोनों की नीयतों का फर्क देख लीजिए ना, आपको बहुत चीज वाजे हो जाएगी। बाकी बात चीजें तो बात की। बारकल्लाह। और देखिए ये कोई तो उसूल तो है नहीं ना जो पेश किया जाता है कि देखिए बज़ाहिर तौर पे दो चीज़ पे अगर टकराव नज़र आ रहा है तो हमें जो है वो एक मसलक में जो एक मसलक के मुज्तहिदीन हैं उनके उसूल पे रह के इज्तिहाद करना चाहिए और उन्हीं की तरफ जाना चाहिए। ये भी एक अलग मौजूद बहस है कि क्या उन्हीं मसलक के जो तमाम मुज्तहिदीन हैं उनके उसूल में भी इत्तेफाक है, क्योंकि कई बार इस बात को साबित किया गया कि इनके उसूल में भी इख्तिलाफ है। तो ये भी अलग मौजूद बहस है कि उसूल में इत्तेफाक है या नहीं है। और अगर बिलफर्ज मान भी ले के चलो उसूल में इत्तेफाक है तो भी ये कहाँ का उसूल है कि उन एक ही मसलक के बस उसूल को लेना और फिर जो सही उसूल है जो दूसरे अइम्मा मुज्तहिदीन से मिलता है, जैसा कि शेख सरफराज फैजी ने बताया भी कि हम दोनों हदीस पर अगर अमल कर सकते हैं तो दोनों हदीस पर अमल करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एक हदीस को मुस्तकिल तौर पर छोड़ दिया जाता है, उसको मनसूख करार देने की कोशिश की जाती है, हालांकि वो मनसूख नहीं है। इजमान हदीस भी होती है कि एक हदीस पे सही होने पर इजमा है और दूसरी तरफ हदीस ऐसी है जिसके जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ करार दिया, जैसे कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह की रफ़ाइदैन तर्क रफ़ाइदैन की रिवायत। जमहूर अइम्मा मुहद्दिसीन बल्कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने भी उसको ज़ईफ करार दे दिया। उस हदीस को पेश किया जाता है ऐसी हदीस के सामने जो इजमान सही है और फिर बताया जाता है कि देखिए हदीस में तारुज़ है। तो ये तो अब बस अपने मसलक परस्ती वाली मसलक पर जो दम बोलते हैं ना तशद्दुद इख्तियार कर लेने वाली बात है और फिर वो कहना कि हदीस में तारुज़ है, ये है ना वो है। ये तकलीद का ही हिस्सा है, तकलीद की ही परेशानी है, तकलीद की ही मुसीबत है जिसकी वजह से इंसान ऐसी ऐसी बातें करता है।